لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، عشرہ فاطمیہ کی آج نویں مجلس سے القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا سے سخاوت حسین سندرالوی مخاطب ہے، اور آج نویں مجلس کو اسپانسر کیا ہے جناب فیروز بخاری صاحب، نیلم بخاری صاحبہ، ان کی اہلیہ، اور بخاری فیملی نے، جن کا تعلق ہیوسٹن سے ہے، پہلے یہ شکاگو میں قیام پذیر تھے۔ ہمارے بڑے مہربان ہیں، اللہ کریم فیروز بخاری کو، ان کے تمام اعزاء و اقربا کو، نیلم بخاری صاحبہ کو اور ان کے اعزاء و اقربا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے متعلقین خاندان کے بشمول ان کے رزق و مال میں اضافہ کرے۔ ان دونوں کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور فیروز بخاری اور نیلم بخاری، بخاری فیملی کے مرحومین کی مغفرت۔ آج کا جو خطاب ہے نویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں کچھ اقتباسات پڑھوں گا خطبہ فاطمیہ کے۔ اگرچہ سارا خطبہ تو نہ پڑھا جا سکتا ہے 60 منٹ میں، یہ سلسلہ گفتگو ذرا لیس دین آور ہوگا، اور آج ہم دونوں مجالس انشاءاللہ اسی فیملی کی طرف سے اسپانسر ہونے والی اختتام پذیر کر کے اس عشرہ فاطمیہ کے آخری مرحلے میں آج داخل ہوں گے، اور اگلے سال کی حد تک اپنے احباب سے اجازت چاہیں گے۔ المہدی ٹی وی نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ بہت ساری چیزیں مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی، لہذا ڈیٹیل سے ان اشارات میں بیان ہو جائیں۔ جیسا کہ حوزہ علمیہ قم میں جب میں طالب علم تھا تو وہاں 2 عشرے ہوتے تھے ایام فاطمیہ کے، بشرط زندگی جو دوسرا عشرہ ہوگا اس کو اگلے سال بیان کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ باقی ماندہ جو میٹیریل ہے وہ بھی آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جائے گا۔ ان 8 مجالس میں جو پہلے ہو چکی، ہم نے کچھ آیات کا ذکر کیا، کچھ احادیث تلاوت کی، کچھ فرامین ائمہ اطہار کے بیان کیے، کچھ بی بی پاک کے اپنے جملے فلسفۃ الاحکام کے بارے میں، القاب فاطمیہ پر گفتگو ہوئی، امتیازات فاطمیہ پر گفتگو ہوئی، مقدمہ فدق پر ہماری گفتگو ہوئی، فضائل و مناقب سیدہ پر گفتگو ہوئی، اور یہ سلسلہ گفتگو آج نویں مرحلے میں جب داخل ہو رہا ہے تو اس سے قبل عنایت فاطمہ پر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ موضوعات باقی رہ گئے ہیں جو اگلے سال بشرط زندگی بیان ہوں گے، جن میں شفاعت فاطمہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے سال آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور عنایت فاطمہ کا جو موضوع تھا وہ اس سال نامکمل نہیں تھا، وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ کچھ آیات بھی رہ گئیں، احادیث بھی رہ گئیں، فرامین بھی رہ گئے، کچھ القاب بھی رہ گئے شہزادی کے، کچھ فضائل بھی رہ گئے، کچھ مصائب بھی رہ گئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو عشرہ ہوگا
گویا دوسرا عشرہ، یہ ایک عشرہ تو مکمل ہو گئے، حوزہ علمیہ قم کی سنت و روش کو برقرار رکھتے ہوئے ہم 2 عشرے کم از کم پڑھیں گے، ایک عشرہ انشاءاللہ آج ہی مکمل ہو جائے گا۔ آج پہلے میں ایک کتاب کا تعارف کرا لوں، اور اس کتاب کا نام ہے ام ابیہا۔ بیسیکلی میں نے 14 ہمارے ایک کتاب لکھی ہے 14 جلدوں پر مشتمل، اور یہ جو جلد ہے ام ابیہا یہ سیرت فاطمہ پر کتاب ہے، اور اس میں میں نے بحمداللہ 786 صفحات تشکیل دیے ہیں۔ یہ لال حسین شاہ آف اٹلانٹک سٹی، اوریجنلی جو اٹک سے ہے، انہوں نے، اور فیروز بخاری اور نیلم بخاری صاحبہ اسپانسر کر دی ہے پوری کتاب۔ انشاءاللہ بفضل ربی یہ کتاب جلد آپ کی خدمت میں چھپ کے پیش ہو جائے۔ اس کتاب کے اندر میں نے کیا لکھا ہے میں پہلے بتا دوں، پھر میں خطبے کو شروع کرتا ہوں۔ خطبے کے وہ اقتباسات آج میں پڑھوں گا جس میں شہزادی نے اپنے فضائل کا بھی ذکر کیا، اپنا بھی تعارف کرایا، اور ساتھ ساتھ شہزادی نے اپنے دشمنوں پر نفرین بھی کی۔ دشمنوں پر جو نفرین ہے، نفرت کا اظہار ہے، یہ شہزادی کے اس خطبے سے بخوبی دیکھا سمجھا جا سکتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کا شکر گزار ہوں جو المہدی ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہیں اور آج یوم شہادت سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ہمیں شام کو بیت القائم میں مجلس بھی پڑھنی ہے، کل ڈیلیور میں باب العلم میں، کل پھر المہدی سینٹر میں بھی ہے، گزشتہ کل یہیں پڑھ چکے ہیں جہاں سے ابھی ہم آپ کی خدمت میں خطاب کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ مجالس بھی ہیں، تو آج دن میں کیونکہ مجالس نہیں تھی تو میں نے اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے فیروز بخاری صاحب اور نیلم بخاری صاحبہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ آج میں دونوں مجالس پڑھ کے اس سال کے عشرے کو، پچھلے سال اور اس سال کے دونوں سال کے ملا کے عشرے کو ختم کر دوں گا۔ زندگی ہے تو پھر اگلے سال انشاءاللہ دوسرا عشرہ فاطمیہ کا، یہ عشرہ فاطمیہ نمبر 1 ہو جائے گا 10 مجالس کا، اگلے سال عشرہ فاطمیہ نمبر 2 آئے گا۔ جو ناظرین و ناظرات ہیں میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہمیں بڑی انکریجمنٹ آپ سے مل رہی ہے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو جزائے خیر دے، تعاون پر اور مزید توفیق خیر دے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان قرض اٹھا اٹھا کے اکیلا تھک جاتا ہے۔ امید ہے آپ مدد فرمائیں گے اللہ کے نام پر، امام پاک کے نام پر، بی بی پاک کے نام پر، اپنے اس ٹی وی چینل کے لیے دل کھول کے مدد کریں گے۔ ہمیں کچھ کیمراز چاہیے، ہم نے ٹورنٹو میں ایک اسٹوڈیو کھولا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کیمرے کی ضرورت ہے، یہاں بھی ہمیں کم از کم 4 کیمرے اور چاہیے، اس میں بھی آپ معاونت فرمائیں۔ کچھ قرض ہمارے ہیں وہ ادا فرما دیں، اللہ کریم آپ کے قرض ادا کرے گا۔ جو منتھلی اخراجات ہیں وہ 8,000 پہ پہنچ گئے ہیں، مگر ابھی بھی ہماری انکم 3,000 پہ نہیں پہنچ سکی۔ اس سلسلے میں آپ مدد کیجیے بی بی فاطمہ کے صدقے میں۔ جو کتاب میں نے ترتیب دی ہے اس میں میں نے الفاطمہ من المہد الی اللہ محمد کاظم قزوینی کی، وہاں سے استفادہ کیا ہے، البتول سائم چشتی کی، اس سے استفادہ کیا ہے، مولانا نجم الحسن قراروی نے جو 14 ستارے کتاب لکھی تھی اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، منتہی الاعمال جو شیخ عباس قمی کی ہے اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، آیت اللہ علی الغروی جو نجف کے مجتہد تھے ان کی کتاب سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، اور سید عبداللہ عبدالعزیز الہاشمی کی کتاب فاطمہ الزہرا علیہ السلام من المیلاد و حتی الاستشہاد سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، فاطمہ فاطمہ است، فاطمہ فاطمہ ہے جو شریعتی نے لکھی ہے اس سے بھی استفادہ کیا ہے، اقبالیات سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، اہل سنت کی بھی کتب سے، بہار الانوار سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ میں نے ایک بہترین مرکب بنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے میری سیرت کی کچھ کتابیں پہلے آ چکی ہیں، سیرت امام حسین علیہ السلام، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام، سیرت امام علی نقی علیہ السلام،
سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 4 کتابیں میری مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور میرے بھائی بہنوں نے بڑی اپریسیشن کی ہے. انشاءاللہ یہ جو اب 5ویں کتاب سیرت کی آئے گی ام و ابیہا، یہ ان سب کی طرح بہترین ڈاکومنٹیشن ہوگی. اللہ ہمارے بھائی فیروز بخاری کو، بہن نیلم بخاری کو، بخاری فیملی کو جزائے خیر مرمت فرمائے، اور لال حسین شاہ بخاری کو بھی، کہ جن کی معاونت سے یہ کتاب چھپ کے آ رہی ہے. محترم ناظرین و ناظرات، آج کا ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں بغیر کسی توقف کے آج کی دونوں مجالس میں جو ہم المہدی ٹی وی سے پڑھ رہے ہیں، قربتاً الی اللہ اور محمد و آل محمد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ ہم صرف اور صرف ایک ہی عنوان پڑھ رہے ہیں، اور وہ خطبہ فاطمیہ کے اقتباسات ہیں. ایک اقتباس جس کا اشارہ پہلے ہم نے کیا تھا، اور جس سے متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر میرے دوست علامہ عبدالحمید مہاجر نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام بھی رکھا اعلموا انی فاطمہ. یہ اس کتاب سے بھی میں نے الحمدللہ میٹیریل لیا ہے اپنی کتاب کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے. ایھا الناس، بی بی نے مخاطب کیا لوگوں کو، اور فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں. اس پر جن حضرات و خواتین نے ہماری پہلی مجلس عشرہ فاطمیہ کی نہ سنی ہو، وہ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں المہدی ٹی وی، اور اوپر جو المہدی ٹی وی نیلا سا ایک مارک آئے گا، اس پہ کلک کریں تو آپ کو عشرہ فاطمیہ نمبر 1 ٹائپ کریں گے تو وہ مجلس سن لیں جس میں میں نے القاب سیدہ پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. لوگو جان لو، آگاہ ہو جاؤ، انفارم ہو جاؤ، وارن ہو جاؤ، آنکھوں سے جہالتوں کے تعصبات کے پردے ہٹا کے اس امر کو دیکھو کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ. اس جملے میں بڑا وزن ہے. میں کل رات کو مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 3 جلدیں عبدالحمید مہاجر نے تقریباً 2200 سے زیادہ صفحات صرف اس ایک جملے کی تشریح میں لکھے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اعلموا انی فاطمہ یعنی اعلموا، میں اب اپنے الفاظ میں اس کو حقیرانہ کاوش کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اعلموا انی فاطمہ التی فطمت عنہا شر و نار وان محبیہا. میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس سے اللہ نے شر اور جہنم کو اور جس کے چاہنے والوں سے دور کر دیا. اعلموا انی فاطمہ یعنی اعلموا انی فاطمہ البتول، میں وہ ہوں کہ فطمت من الرجس، رجس سے مجھے دور کر دیا گیا اور مجھ سے رجس کو دور رکھا گیا. اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں صرف نام کی فاطمہ نہیں، میں کام کی فاطمہ ہوں کہ جس کو فاطمہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، ائمہ نے کہا. اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہیں. اس میں ایک عجیب میسج پنہا ہے کہ اگر کوئی اور بھی ہے دون نسائکم، ابھی جملہ آئے گا، بتاؤ تمہاری عورتوں میں کوئی اور ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی محمد.
کہ میرا بابا محمد ہے، وہ یہ حضور کی اکلوتی بیٹی ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اعلم انی فاطمہ سے یہ بھی مراد ہے کہ میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے بابا رسول ہیں، جس کے زوج علی مرتضی ہیں، جس کے بچے حسنین شریفین جیسے ہیں۔ اعلم انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں خاتون جنت، اگر جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہو تو میں خمیر جنت ہوں، اگر سنت رسول پہ چلنا چاہتے ہو تو رسول جب میں آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، اگر رحمت رسالت چاہتے ہو تو میں رحمت للعالمین ہوں، اگر رضائے رسول و خدا چاہتے ہو تو میں سبب رضائے خدا و رسول ہوں، غضب سے بچنا چاہتے ہو تو مجھ کو ناراض کرنے والا غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے، اگر لعنت الہی سے بچنا چاہتے ہو تو جو مجھے اذیت دینے والا ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا ہوتا ہے، اور وہ لعنت خدا سے بچ نہیں سکتا۔ علم انی فاطمہ، علم انی مصداق آیت التطہیر والقربہ وسورۃ الکوثر والدہر، انی مصداق آیت القدر وآیات الطہارت وأعدائی مستحقون بآیات الرجس۔ اعلموا انی فاطمہ، جان لو لوگوں میں وہی فاطمہ ہوں کہ جو اس دربار میں آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اعلموا انی فاطمہ مصداق آیت المباہلت ولعنت اللہ لمن یکذبنی۔ دراصل شہزادی اس اعلموا انی فاطمہ میں بقول عبد الحمید مہاجر کے انہوں نے 10 جلدیں لکھی اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ 10 کی 10 جلدیں اسی ایک جملے کی تشریح میں لکھ دی۔ انشاءاللہ زندگی ہے تو اگلے سال ہم اور تشریحات پیش کریں گے، مگر آج کی حد تک اتنا ہی کہنا ہے۔ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شرف کا ذکر کر رہی ہے بی بی، حسب و نسب کا ذکر کر رہی ہے بی بی، کہ میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، اشرف الخلائق کی بیٹی ہوں، اطہر الکائنات کی بیٹی ہوں، افضل المخلوقین کی دختر نیک اختر ہوں۔ تو یاد رکھنا کہ بنت ھذا العظیم تتکلم و تخطب، اس عظیم کی بیٹی تم سے بات کر رہی ہے، تم سے گفتگو کر رہی ہے، وتحتج و تتظلم، وہ تم سے اپنے دلائل پیش کر رہی ہے اور خود پہ ہونے والے ظلم کا اظہار کر رہی ہے۔ اس سے اتمام حجت کر دیا، جیسے اللہ فرماتا ہے ہم بستیوں پہ عذاب نہیں کرتے جب تک کوئی رسول نہ آ جائے، کہ اللہ اگر عذاب کرے اب میرے اس احتجاج کے بعد، دلیل کے بعد، حجت کے تمام کرنے کے بعد تم مستحق جہنم ہو جاؤ گے اگر میری بات کو نہ مانا۔ اقول عودا و بدا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، میں کہتی ہوں بار بار بھی، ابتداءً بھی اور کرارن بھی، یعنی میں جو کہہ رہی ہوں ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہوں، اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں کہ لفظ کو بار بار دہرایا جائے
یا تاکید معنوی کے معنی کو بار بار دہرایا جائے، بار بار بھی اپنے حق کا استحقاق بتا رہی ہیں اور اپنے مخالف کی سزا کو ڈیفائن فرما رہی ہے، بیان فرما رہی ہے۔ فرماتی ہے ولا اقول ما اقول غلطا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں غلط کہنے والی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے عصمت فاطمہ کے حصار کو دربار میں آشکار کر دیا کہ میں زندگی میں کبھی غلط نہیں کہتی، نہ اب نہ پہلے، ولا افعلو ما افعلو شططا، اور میرا کوئی فعل بھی خلاف شریعت نہیں ہے، نہ ظلم پہ، جور پہ، تجاوز پہ، تعدی پہ، میرا فعل بھی کوئی ایسا نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت پڑھی بھی نے کہ انہیں پتہ چلے کہ جس رسول کی میں بیٹی ہوں وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ مومنوں کے لیے بخشش کے لیے حریص ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو، تو تم کیوں چاہ رہے ہو حق قسم کر کے مستوجب سزا بنو۔ فَإِن تَعْذَرُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، اگر تم اس نبی کی توقیر کرو، عزت کرو اور پہچان لو، تجدوہ تو پالو گے یہ مسئلہ کیا ابھی دون نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو میرے بابا کو بابا کہہ سکے۔ امت کا تو باپ ہے، مگر فزیکلی رشتے میں حسب و نسب کے اندر میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ شہزادی دربار میں صرف اپنا حق نہیں مانگنے گئی، یہ بھی بتانے گئی ہے کہ میں اکلوتی بیٹی ہوں، اگر کسی اور کا بھی حق ہوتا تو اگر وہ مر بھی گئی تھی، تمہارے بقول جو بیٹیاں تھیں، تو کم از کم ان کی اولادیں تو آ جاتی میرے ساتھ۔ ان کی اولادوں کا، جیسے زبیر تو اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے حق کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ اور بھی بہت سارے ہیں بچے جن کے تاریخ میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا حق کا مطالبہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے علاوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بیٹی نہیں، بلکہ ان کے حق کی کوئی ایسی اولاد نہیں جو اس وقت مستحق ہو۔ بھائی تو چلے گئے تھے، اکیلی ہی مستحق تھی بیوی اپنے بابا کی وراثت کی۔ وَأَخًا ابن امی دون رجالکم، میرے بابا کے علاوہ کسی کو عظیم نہ پاؤ گے، میرے علاوہ اس کی کوئی بیٹی نہ پاؤ گے، اور علی کے علاوہ کوئی بھائی نہ پاؤ گے میرے بابا کا۔ تمہارے مرد علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سید محمد کاظم قزوینی نے یہ لکھا ہے کہ انا ابنۃ الوحیدہ، میں وہ اکیلی بیٹی ہوں۔ ولا تشارکنی نساؤکم فی ھذا النسب الطاہر الاعلی، تم اپنی عورتوں کو، بچیوں کو اس نسب میں میرے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، میں اکیلی بیٹی ہوں، اکلوتی بیٹی ہوں۔ جیسے مولا علی بھی فرماتے تھے انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی معه ربیت وسبتاہما ولدی۔ جیسے فرماتے تھے انا عبداللہ واخو رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم
لا یقولہ غیری الا کذاب، وَلَنِعْمَ الْمُعَزَّى إِلَيْهِ، اگر تم ہمارے خاندان والوں کا احترام کرو تو یہ بہترین منصوب ہے، بہترین عزت والے۔ میرے بابا نے فبلغ رسالت صادعا بالنوارت، میرے بابا نے تمہارے سامنے رسالت پہنچا دی، ڈرا ڈرا کے بھی پہنچائی۔ مائلن عن مدرجۃ المشرکین، بعض نسخوں میں ہے ناقباً علی ان سنن مدرجۃ المشرکین، اس خوف سے کہ مشرک بھاگ جائیں گے تو ڈرا ڈرا کے بتایا۔ ضارباً فبجہم، بعض نسخوں میں ہے ثبجہم، کہ رسول ان کی پشتوں پہ، مشرکین کی پشتوں پہ ضربے لگا رہے تھے، آخذاً بأقدامہم، ان کے منہ بند کر رہے تھے، داعیاً الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے بابا دعوت دیتے تھے اپنے رب کے راستے کی طرف وزڈم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ وَيُكَسِّرُ الْأَصْنَامَ، اور میرے بابا بتوں کو توڑواتے تھے، حَتَّى انْهَزَمَ الْجَمْعُ وَوَلَّوُا الدُّبُرَ، حتیٰ کہ لوگ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے تھے، حَتَّى تَفَرَّ اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، حتیٰ کہ صبح نور سے پہلے کفر کی ظلمتیں چھا جاتی تھی۔ وَأَسْفَرَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، کہ حواجز باطلہ کوشش کرتے تھے سر اٹھانے کی۔ وَنَطَقَ زعیم الدین، اور میرا بابا زعیم الدین بن کے، رئیس الدین بن کے بولتا ہی رہتا تھا۔ وَخَرَسَتْ شَقَاشِقَ الشَّيَاطِین، اور میرے بابا نے شیاطین کے جوف ہائے دہن کو گونگا کر دیا تھا۔ وَطَاحَ وَشِیذَ النِّفَاقِ، اور منافقوں کی گردنیں جھکا دی گئی تھی، جھکا دی تھی۔ وَانْحَلَّتْ عُقَدُ الْكُفْرِ وَالشِّقَاقِ، اور کفر و شقاق کی گرہیں کھول دی گئی۔ وَفُہِمَ بِکلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ سمجھا دیا گیا۔ فی نفر من البید الخماس، ان لوگوں کے لیے جن کے چہرے سفید تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کی آگ کی بھٹی کے دہانے پہ کھڑے تھے، تم بھٹی پہ دہانے پہ کھڑے تھے۔ وَنَهْضَةِ الطَّامِعِ وَقَبْضَةِ الْعَجْلَانِ وَمَوْتِ الْأَقْدَامِ تَشْرِبُونَ الطُّرُقَ۔ وَنَهْضَةِ الطَّامِعِ، جس طرح کوئی لاوارث پراپرٹی کو دیکھ کر، لاوارث کھانے کو دیکھ کر جھپٹ پڑتا ہے، تمہارا اسٹیٹس تو وہ تھا کہ تم تو ہر وقت حرص و طمع میں ڈوبے تھے، اور جو جہنم کے شعلے تھے ان کو اپنے پاس لینے والے تھے، اور ذلیل و رسوا تھے۔ تشربون الطرق، جوہروں کا پانی پیتے تھے۔
तक़तातून अलक़द वल वरक़, और तुम बदबूदार गोश्त खाते थे और सड़ी हुई जिल्दों को अपने शिकम की जीनत बनाते थे। अज़िल्लतुन खासिईन, तुम जलील थे, रुस्वा थे। तखाफून अन यतखत्तफकुम उन्नास मिन हौलिकुम, लोगों से हर वक्त डरते रहते थे कि लोग तुम्हें छोड़ न जाएं। फ़अनक़ज़कुमुल्लाहु बिअबी मुहम्मद, तुम्हें ये एहसान भी याद नहीं, तुम्हें पानी पीने का तरीक़ा सिखाया, तुम्हें अच्छा खाना खाने का तरीक़ा सिखाया, तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई से बचाया, तुम्हें नफ़रत की बजाय मोहब्बत सिखाई। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया मेरे बाबा मोहम्मद के ज़रिए, जो कि मुनक़िज़ आज़म और मुस्लिह अकबर हैं। बादल लतिया वल्लती, इन सब के बावजूद ये सब कुछ तो हुआ। वबादान मोनिया बेबोहम रिजाल, लोगों का इम्तिहान लिया गया, लोग भाग भी गए। वज़ोबान अल अरब, इन सब के बावजूद व मर्दत अहले किताब, यहूदियों नसरानियों से भी जो जंगें या मुबाहले हुए। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़ा अल्लाह, जो आग भी रोशन हुई अल्लाह ने उसे बुझा दिया मेरे बाबा के सदक़े में। और नजमा क़रन शैतान क़रन लिश्शैतान, या शैतान के सींग अल्लाह ने तोड़ दिए। क़ज़फ़ा अख़ाहु फ़ी लहवातिहा, हर मुसीबत में अपने भाई को ही मेरे बाबा ने दाखिल किया, यानी मौत के मुंह में मेरे बाबा हमेशा अपने भाई को ही भेजते रहे। फला यनकफ़िउ हत्ता यताउ सिमाख़हा बिअख़मसे, और जब तक वो बाबा के भाई यानी मौला अली अलैहिस्सलाम गर्दनें काट न देते, दुश्मनों की वापस ना आते, वह यख़मिदु लहबहा बिसैफ़े, जब तक अली की तलवार को खून न लग जाता दुश्मनाने इस्लाम का, वो वापस न पलटते। मुज्तहिदन फ़ी अम्रिल्लाह, वो अली जो हमेशा अल्लाह के रास्ते में कोशा रहे। व करीबन मिन रसूलिल्लाह, और रसूल से हमेशा करीब रहे। मुशम्मिरन नासिहन मुजिद्दन कादिहा, वो अली जो वेल विशर थे, हार्ड वर्कर थे, कोशिश करने वाले थे। जिस तरह कपड़ा चमकता है धुलने के बाद हर मैदान में, खुशी से, दिल से, मुतबस्सिम चेहरे से लड़ते थे। वांतुम फी रिफाहियत मिन अल-ऐश, और तुम तो ऐश में थे। वादिऊन फाकिहून आमिनून, बस इसका इंतजार में रहते थे कि कब खाओ, कब तुम्हें नेमत मिले, और तुम्हारे लिए तो अमन ही अमन था, हर तकलीफ तो हमने उठाई। ततरब्बसून बिन-अद-दवाइर, सुबहान अल्लाह, तुम तो इस इंतजार में रहते थे कि हम आले मोहम्मद पे कोई मुसीबत पहुंचे, हमारा कोई बंदा मरे और तुम खुश हो। तुम्हारा तो इतना इखलास था। व ततवक्कफून अल-अख़बार, और तुम तो तवक्को रखते थे कोई बुरी खबर मिले हमारे बारे में।
वतनकिसून इन्न नज़ाल वतफिरून मिनल क़िताल, और जब घुमसान का रन पड़ता तो तुम्हारा काम तो सिवाय भागने के कुछ ना था। टिक्के मैदानों में फतह तो हमने हासिल की है। ये एक पोर्शन है बीबी के खुतबे का, जिसमें किस तरीके से बीबी ने अपने शौहर के फ़ज़ाइल को बयान किया, अहले बैत के फ़ज़ाइल को बयान किया। इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो खुतबा था ये सिर्फ मुतालिबा फ़दक नहीं था, इस बात का मुतालिबा था कि हमें पहले पहचान तो लो कि हम कौन हैं, फिर तुम्हें खुद एहसास होगा कि जो फ़दक तुमने हड़प किया है उसका गुनाह क्या है। जब हमारी शान तुम्हें पता चल जाएगी तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और तुमने ये कितना बड़ा गुनाह किया है, कितनी बड़ी जसारत तुमने किसके हक में की है। वातिज़ल कुर्बा हक़्क़ा, हुजूर को तो हुक्म हो रहा है कि आप किसी करीबी का हक नहीं रोक सकते, तो खलीफा को यह हक कहां से हासिल हो जाएगा कि वो किसी का हक रोक ले, जब दो जहां के सरदार को भी हक नहीं। ये मैंने एक इक्तिबास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा, ये कभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, कभी आधा होता है, कभी हाफजे से भी अल्हम्दुलिल्लाह इक्तिबासात पढ़े हैं, मगर आज मुझे ये खुशी है कि ये मैंने वो इक्तिबास पढ़ा है कि जो फ़ज़ाइल मौला कायनात का ठाठे मारता हुआ समंदर है, जो बीबी फातिमा ज़हरा की पाक ज़बान से दुश्मनों के उस इज्तिमा में बयान हुआ है, और बीबी ने ज़ाहिर है फिलबदी बयान किया है। हम तो सपोर्ट से बयान कर रहे हैं, बीबी फिलबदी बयान कर रही। इसी को खुतबा लुम्मा भी कहते हैं, इसी को खुतबा फ़दक भी कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आपने ये खुतबे की थोड़ी थोड़ी तशरीह सुनी, इस पे एक एक जुमले पर एक एक तकरीर हो सकती है, एक एक जुमले पर। मैंने आज इसलिए आपकी खिदमत में ये बयान कर दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आइंदा की जो गुफ्तगू अगले साल की होगी उसमें हो सकता है इससे और ज़्यादा डिटेल आए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, हमारी भी ज़िंदगी करे। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि ऐसे कारहाय खैर के लिए अल्लाह से लंबी उम्र की तमन्ना करो, क्योंकि ऐसे कार खैर के लिए अल्लाह ने अगर मौत लिख भी दी हो तो वो टाल देता है कि मेरा बंदा अगर कार खैर करने का इरादा रखता है तो इस कार खैर में मदद ही कर दो और इसको और ज़िंदा रख लो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़िरोज़ बुखारी की, नीलम बुखारी की, बुखारी फैमिली की ज़िंदगी दराज फरमाए, इनके बच्चों को, इनके भतीजों भांजों को, इनके अज़ व अक़रबा को, इनके ख़ानदान की बच्चियों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह करीम बुखारी फैमिली के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बुखारी फैमिली के मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। पिछले साल भी इन्होंने एक मजलिस स्पॉन्सर की थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मजलिस स्पॉन्सर की है। कंट्रोल रूम वाले इनका नाम भी प्रिंट कर दें ताकि यूट्यूब पे भी जाए तो फ़िरोज़ बुखारी और नीलम बुखारी का नाम और बुखारी फैमिली का चला जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज की जो गुफ्तगू मैंने अब तक आपकी खिदमत में पेश की, ये दरअसल ये जो गुफ्तगू है ये इसलिए पेश की गई कि आपको अंदाज़ा हो कि एक एक लफ्ज़ में, और अभी तो मैं इंशाल्लाह जब तफसील बयान करूँगा तो मैं आपको पूरी लुग़त से, लिसानुल अरब से, अल मुंजिद से पढ़ के बताऊँगा कि एक एक लफ्ज़ कितने कितने तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, उसमें फिर और मानी क्या ज़ाहिर होते हैं। जैसे ये बादल लतिया वल्लती, ये वो मुहावरा है जिसमें आप कहते हैं वगैरह वगैरह, ये शहजादी ने अजीब इस्तेमाल किया, बहुत कम इस्तेमाल होता है ये। मुग़नी लबीब, सुयूती, अल्फिया मालिक और शरह जामी, काफिया, शाफिया, तहरीर संबट, समदिया, हिदाया, नहव मीर, सर्फ मीर, शरह मेअत आमिल, शरुल उन्मूजिज वगैरह की जो कुतुब हैं, इन सब को, बल्कि मंतिक की कुतुब को भी देखने के बाद
خواہ وہ صغرا کبرا ہو یا وہ شرح تہذیب ہو، حاشیہ ملا عبداللہ، یا وہ المنطق ہو، شرح نظام ہو، قطبی ہو، یا پھر جو معنی بیان کی کتابیں ہیں مطول ہو، معنی بیان ہو، البلاغت الواضحہ ہو، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور بحمد اللہ پڑھانے کے بعد، بارہا پڑھانے کے بعد، حتیٰ کہ فلسفے کی بھی شرح منظومہ سے لے کر الحکمت المتعالیہ تک کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ایک خطبہ ہے، یہ خطبہ حتیٰ کہ فقہ اور اصول الفقہ کے اگر اسپیکٹس کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ ایک خطبے میں شہزادی نے اصول و فروع، عقائد و اعمال، اخلاقیات، حقوق وغیرہ کو بیان فرما دیا۔ ہم اس سلسلہ گفتگو کو، نویں مجلس کو یہیں پر مصائب پڑھ کے اختتام پذیر کریں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے 10ویں مجلس پھر آ جائے گی، تاکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم عشرہ مکمل ہو جائے، اور اللہ کی ذات سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمارے ناظرین و ناظرات کو بھی صحت کلی کے ساتھ زندہ و سلامت رکھے، ہمیں بھی اللہ ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے زندہ رکھے، رزق بھی دے، قرضے بھی ادا کرے، مشکلات بھی حل کرے، صلاحیت بھی دے، صحت و سلامتی کے ساتھ سب کو رکھے، سب کے قرضے ختم ہوں، سب کی مشکلیں ختم ہوں، جن کی اولادیں نہیں ان کی اولادیں ہوں، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کے ہاتھ پیلے ہونے کے بچیوں کے سامان ہوں، اولاد نیک ہوں، صالح ہوں، خاتمہ علی الخیر ہو، حج و زیارات کی سعادت نصیب ہو۔ پھر ساری دعاؤں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ گفتگو کو ہم جاری و ساری رکھیں، اور آج میں صرف 2 جملے کہوں گا مصائب میں، باقی مصائب انشاءاللہ آپ رات کو بھولیے گا نہیں، 8 بجے آج لائیو انشاءاللہ مجلس آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے بیت القائم سے، اور کل بھی انشاءاللہ لائیو مجلس آئے گی رات کو 8 بجے، آج بھی اور کل بھی۔ عشرہ فاطمیہ کی نویں مجلس میں جہاں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ایشو ہے کہ شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ شہزادی جو اہتمام سے آئی تھی کہ ساتھ اپنے شوہر کو بھی لائیں، اسما بن امیس کو بھی لائیں، ام ایمن بھی ساتھ، بعض اہل سنت کی روایات میں تو فضہ بھی ساتھ، حسنین شریفین بھی ساتھ، بی بی زینب بھی ساتھ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بی بی ام کلثوم چھوٹی تھی مگر وہ بھی ساتھ تھی۔ یہ جو اہتمام کر کے بی بی آئی تو یقیناً کوئی مجبوری ہوگی۔ میرے پاس اگر میرے کسی دوست کی بیٹی آ جائے، خواہ ان کا تعلق اہل سنت سے کیوں نہ ہو، بلکہ میرے جاننے والے عیسائی ہیں، اللہ گواہ ہے، ایک مرتبہ میرے پاس المہدی سینٹر میں ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ انکل میں مجبور ہوں، کرسچن کی بیٹی تھی، میں نے بحمد اللہ جو اس نے پیسے مانگے میں نے اس کو دے دی۔ آج اتنی شرافت ہے 1437 ہجری میں کہ غیر مسلم کی بیٹی بھی اگر آ جائے تو بندہ اپنے دروازے سے خالی نہیں پڑتا۔ خدا شاہد ہے کہ مجھے کسی بھی سیدزادی نے اگر کال کی ہے اور میرے پاس اگر گروسری کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اللہ اور رسول اور اہل بیت گواہ ہے، میں نے گروسری نہیں لی اور اس سیدزادی کو میں نے پیسے بھیج دیے، اس لیے کہ میں ڈر چکا ہوں بی بی فاطمہ کے خالی پلٹنے سے، کہ بی بی فاطمہ نے تو اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ سیدزادیاں بھی جو مطالبہ کر رہی ہیں یہ بیچاری اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اگر ہم خمس دے دیا کرتے تو کسی سیدزادی کو دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم میں اتنی شرافت ہے کہ ہماری اگر کوئی
دوست کی بچی ہو، خواہ وہ جاننے والا ہو، غیر مسلم ہو، ہم اسے خالی نہیں پلٹاتے۔ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے نے دو جہاں کی سردار خواتین کی بیوی کو کیسے خالی پلٹا دیا، جبکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول کتنا احترام کرتے ہیں۔ 9 مہینے تک انما یرید اللہ کی تلاوت حضور بی بی پاک کے دروازے پہ کرتے رہے۔ قبلہ علامہ آیت اللہ حسین بخش سے میں نے سنا تھا کہ سرکار وہاں آ کے اجازت مانگتے تھے تو بیوی کہتی تھی کہ بابا بیٹیوں کے گھروں میں اجازت تو نہیں لی جاتی۔ رسول کہتے تھے میں اس لیے رسم ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس دروازے پر بغیر اجازت کے کوئی نہ آئے، اس لیے کہ میری وفات کے بعد اس دروازے کو جلا دیا جائے گا اور جلتا ہوا دروازہ تمہارے شکم پہ دے مارا جائے گا، تمہارا محسن شہید ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ کے شکستہ پہلو کا، آج کے ہمارے اس توسل کو، اس مجلس عزا کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آج کے جو بانیان مجلس ہیں بخاری فیملی، یا اللہ فیروز بخاری، نیلم بخاری اور دیگر بخاری صاحبان کو، اور ان کے عزیز جو زیدی فیملی والے ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس فیملی کے جتنے بچے بچیاں اعزاء و اقربا ہیں سب کو سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمارے فیروز بخاری اور نیلم بخاری کو صحت و سلامتی طول حیات عطا فرما۔ بخاری فیملی کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ جنہوں نے 8 مجالس اسپانسر کی تھی ان سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ بخاری فیملی کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی ماشاءاللہ 1.5 لاکھ تک ہمارے ویور کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ یا اللہ ان 1.5 لاکھ ویور کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، اور بی بی پاک کی فصاحت و بلاغت سے احکام دین کے فلسفے کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ ابھی حال میں جو علامہ غلام رضا نقوی وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولانا مرزا اطہر کو، مولانا منظور محسن رضوی کو، اور اسی طریقے سے مولانا حسن جعفر نقوی کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ میری بہن کنیز فاطمہ کو بھی جوار بی بی فاطمہ میں جگہ عطا فرما، اور میرے خاندان کی بھی جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے والد صاحب ہیں، میری خالائیں ہیں، میرے اعزاء و اقربا ہیں، میری پھوپھیاں ہیں، میرے چچا ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اور المہدی ٹیم کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ المہدی ٹی وی سے تعاون کرنے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے احوال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ چند ہی منٹ کے بعد انشاءاللہ 10ویں اور آخری مجلس عشرہ فاطمیہ کی، پہلے عشرہ فاطمیہ کی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ عظم اللہ اجورنا وجورکم بمصاب سیدتنا و مولاتنا فاطمہ بنت صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔